سوال نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بغیر نکاح کے مرد و عورت کا تعلق رکھنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بغیر نکاح کے مرد و عورت کا تعلق رکھنا جائز نہیں، یہ صریح زنا ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو خریدنے پر کالا، جلانے پر لال اور پھینکنے پر سفید ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کوئلہ، جو خریدنے پر کالا، جلانے پر لال اور پھینکنے پر سفید ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو آئے تو دعائیں لیں اور جائے تو بد دعائیں لے؟ اس کا صحیح جواب ہے بجلی، جو آتی ہے تو دعائیں لیتی ہے اور جب چلی جاتی ہے تو بد دعائیں لیتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی زبان نہیں ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مچھلی ایک ایسا جانور ہے جس کی زبان نہیں ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے کی وہ کون سی چیز ہے جو ہاتھ میں تھوڑی دیر رکھنے سے غائب ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے برف ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تو غائب ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے مگر وہ ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آنے والا کل، جو نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے لیکن آگے ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے تیز اگنے والا پیڑ کون سا ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بمبو، جو دنیا میں سب سے تیز اگنے والا پیڑ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے توڑنے پر آواز نہیں آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قسم، ایک ایسی چیز ہے جسے توڑنے پر آواز نہیں آتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پھسلنے والا تیل کون سا ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سب سے زیادہ پھسلنے والا تیل گریس ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو مرتے دم تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہمارا ماضی، ایک ایسی چیز ہے جو مرتے دم تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ اس پانی کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آب زمزم کا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی فوج کس ملک کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے بڑی فوج چائنا کے ملک کی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے خوبصورت صحابی کون تھے؟ ان کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن و صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے جنات انسان کا ماضی اور حال جانتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ہمزاد وہ جنات ہیں جو انسان کا ماضی اور حال جانتے ہیں لیکن مستقبل صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا سیارہ زمین کی بہن کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وینس سیارہ زمین کی بہن کہلاتا ہے۔ ویڈیو کو دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرغی کے پنجے کھانے سے گھٹنوں کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کون سا پودا لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی؟ اس کا صحیح جواب ہے دھنیا اور پودینہ کا پودا گھر میں لگانے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر مچھلی کا ذکر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن کریم میں مچھلی کا ذکر تقریباً 5 مقامات پر آیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے لوہا ایک ایسی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی۔
سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جو پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالا کرتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا یہ درود صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مکمل درود شریف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، اصل درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے جو اللہ پاک کے خوف سے ساری رات نہیں سوتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو اللہ کے خوف سے نہیں سوتے تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ وہ سبزی کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے زہریلی ادویات کے اسپرے والی سبزیاں ہمیشہ کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قومی مٹھائی کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان کی قومی مٹھائی گلاب جامن ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیادہ پسینہ آنا ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا لڑکی اپنے ولی کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح باطل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے تو گنہگار ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے بالکل، بیوی پر ظلم جہنم کا سبب ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی خدمت پر مجبور ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، محبت اور رضا سے کرے تو ثواب ہے، ورنہ مجبور ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو حق مار نہ دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، نکاح باقی رہتا ہے مگر گنہگار ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی سے تعلق قائم نہ کرے تو گنہگار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بلا عذر اگر تعلق قائم نہ کرے تو یہ ظلم ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا نکاح کے بعد طلاق دینا مکروہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بغیر وجہ کے طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا احتیاط کیجیے گا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو مارنے کی اجازت ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بیوی کو مارنا گناہ اور حرام ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا عمل انسان کو مشکل وقت میں بھی اللہ کے قریب رکھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صبر اور نماز انسان کو ہر حال میں اللہ کے قریب رکھتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے چہرے پر نور لاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نیک اعمال اور سچائی اختیار کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا گناہ انسان کی نیکیاں ختم کر دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لوگوں کا حق مارنا اور ظلم کرنا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی عادت انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نرم لہجہ اور دوسروں کی مدد کرنا انسان کو محبوب بناتا ہے۔
سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا عمل گھر میں برکت پیدا کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کرنا برکت لاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کو بار بار ناکام بناتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مایوسی اور ہمت ہار دینا ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک، ولادت باسعادت اور مکہ مکرمہ کا ماحول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی قسط کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس قسط میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک، ولادت باسعادت، مکہ مکرمہ کے حالات اور اس عظیم ماحول کا ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بہترین خاندان میں پیدا فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں میں سب سے افضل نسب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو منتخب فرمایا، پھر اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 2276، کتاب الفضائل۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین خاندان منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، اور یہ سلسلہ حضرت عدنان تک پہنچتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک حضرت عدنان کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے، جبکہ عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے علماء احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ نہایت نیک اور شریف انسان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حوالہ سورۃ الضحیٰ آیت 6۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے عظیم احسان کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھیں۔ وہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور اپنی پاکیزگی، شرافت اور حسن اخلاق کی وجہ سے مشہور تھیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ پورے عرب کا سب سے اہم شہر تھا۔ یہاں خانہ کعبہ موجود تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ حوالہ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیات 127 تا 129۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اکثر عرب قبائل توحید سے دور ہو گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد سینکڑوں بت رکھ دیے گئے تھے، حالانکہ یہ گھر صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ عرب معاشرے میں بعض اچھی صفات بھی تھیں، جیسے مہمان نوازی، وعدہ پورا کرنا اور بہادری، لیکن اس کے ساتھ بہت سی برائیاں بھی عام تھیں، مثلاً شرک، سود، ظلم، قبائلی تعصب اور کمزوروں پر زیادتی۔ اسی تاریک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یمن کے حاکم ابرہہ نے خانہ کعبہ کو
گرانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان پر کنکریاں برسائیں اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر سورۃ الفیل میں فرمایا ہے۔ علماء سیرت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی جسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ولادت کی صحیح تاریخ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور کچھ لوگ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں عید میلاد النبی، اور کچھ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں عید میلاد النبی۔ باقی فقہ کے لوگ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ صرف ایک شیعہ فقہ ہے اہل تشیع جو 17 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث 1162۔ اس لیے پیر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ولادت کے موقع پر مشہور کیے جانے والے بہت سے قصے جیسے محلوں کا ہل جانا یا آگ کا بجھ جانا، ان کی روایات کی اسناد مضبوط نہیں ہیں، اس لیے سیرت بیان کرتے وقت مستند روایات کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہی سیرت نبوی کا علمی اور دیانتدار طریقہ ہے۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اہم اسباق جو ہم نے آج اس میں سے کون سا سبق سیکھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بہترین خاندان میں پیدا فرماتا ہے۔ بے شک یتیمی کسی انسان کی عزت میں کمی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خود نگہبان ہوتا ہے۔ بے شک شرک اور ظلم کے اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ سیرت بیان کرتے وقت ہمیشہ مستند قرآن، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی ماخذ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ مستند مراجع جو آج کی اس ویڈیو میں مطلب کہ جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 6۔ نمبر 2، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیات 127 تا 129۔ نمبر 3، قرآن مجید کی سورۃ الفیل مکمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، صحیح مسلم حدیث نمبر 2276۔ نمبر 5، صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ نمبر 6، الرحیق المختوم۔ نمبر 7، ابن ہشام سیرت رسول اللہ۔ تو آج کی ہماری قسط یہاں پر اینڈ ہوئی، تو ہم آپ کے لیے ایک دوسری ویڈیو کے آخر میں قسط نمبر 1 کا حصہ دوم پیش ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ کے علم میں اضافہ ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے ہمارے اس چینل سے استفادہ حاصل کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔